اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اپنے فضل و کرم اور توفیق سے بندوں کے لیے نیکیوں کے مواسم لاتا ہے، تاکہ بندے نیکیوں کے ان مواسم میں عبادات کا اہتمام کر کے اس جنت کے مستحق ٹھہرے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جسے اللہ عز و جل نے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس جنت کا حقدار بنائے، آمین رب العالمین۔ برادران اسلام، نیکیوں کے ان مواسم میں ایک موسم وہ ہے جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، اور چند دنوں بعد یہ ماہ مبارک امت اسلامیہ پر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ خبر اس کے کہ میں اس ماہ کی چند خصوصیات آپ حضرات کے سامنے رکھوں تاکہ اس ماہ کی آمد سے پہلے ہم اس کے لیے خوب تیاری کر لیں۔ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اللہ عز و جل تخلیق میں منفرد ہے، اسی طریقے سے رب العالمین اختیار میں بھی منفرد ہے، یعنی جس طریقے سے تخلیق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہی تنہا خالق ہے، اسی طریقے سے کسی چیز کو فضیلت دینے میں، بزرگی دینے میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ آج اگر اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے، شرک کا بہت بڑا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اسی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج اس امت کا ایک بڑا طبقہ شرک میں گرفتار ہے۔ جس جگہ کو چاہے بزرگی عطا کرتا ہے، جس مقام کو چاہے فضیلت عطا کرتا ہے، پھر اس مقام سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ سارے کے سارے کام جو عبادت کے انواع اور اقسام میں ہیں ان مقامات کی نظر کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ وجہ اس طریقے سے تخلیق میں جیسا منفرد ہے، اختیار میں بھی وہ منفرد ہے۔ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور ان فرشتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں خاص طور سے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کی جانب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی نسبت کرتے ہوئے فرماتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل۔ اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں انبیاء کو ساروں پر فضیلت عطا کی، پھر ان انبیاء میں 5 رسولوں کو اولو العزم بنایا، جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ان 5 رسولوں میں 2 کو فضیلت عطا کی اور انہیں خلت کا درجہ دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں۔ پھر ان 2 میں اللہ عز و جل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولوں بلکہ سارے انسانوں پر فضیلت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ عز و جل نے بعض کو بعض پر چن لیا، ماء زمزم کو اور پانی پر چن لیا، کھجور میں سے عجوا کو تمام معقولات پر چن لیا، اور اسی طریقے سے جگہوں میں مکہ مکرمہ کو اور جگہوں پر فضیلت عطا کی، اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے دن پیدا کی اور راتیں پیدا کی، اور دنوں میں بعض دنوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، اور اس طریقے سے راتوں میں لیلۃ القدر کو ساری راتوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کو اللہ عز و جل نے سید الایام بنایا، تو اسی طریقے سے مہینوں میں ماہ رمضان کو سارے مہینوں پر رب العالمین نے فضیلت عطا کی ہے۔ اس ماہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سلف کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد 6 ماہ تک دعا کرتے تھے اے اللہ ماہ رمضان کی عبادت کو قبول فرما دے، پھر 6 ماہ اس دعا میں گزارتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ سب اس لیے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ عز و جل نے اور مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کی آمد پر اپنے صحابہ کو اس انداز سے خوشخبری سناتے گویا کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔
अताकुम रमदान शहर मुबारक, रमदान तुम्हारे पास आया है, रमदान तुम्हारे पास आया है, मुबारक महीना है। तो बरादरान इस्लाम, आइए आज के इस मुख्तसर से मजलिस में ये जानने की कोशिश करें इस माह मुबारक की खुसूसियात क्या हैं, ताकि इस माह के लिए हम अपने आप को तैयार कर लें और ये दुआ करते रहें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस माह के उन अफराद में शामिल कर लें कि जिनकी इस माह की हर रात बख्शिश होती है और जिनकी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है। इस माह की खुसूसियात में से पहली खुसूसियत ये है कि आसमान में भी इस माह का अहतमाम होता है और ज़मीन में भी इस माह का अहतमाम होता है। आसमान में इस माह का कैसे अहतमाम होता है? हदीस शरीफ में है, जब रमज़ान की पहली रात होती है आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बाज़ रिवायतों में है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बाज़ रिवायतों में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और इसी तरीके से इसके मुकाबिल जहन्नम के दरवाज़े या आग के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़े जो खोल दिए जाते हैं पूरे महीने में इसका किसी दरवाज़े को बंद नहीं किया जाता है, और जहन्नम के दरवाज़े जो बंद कर दिए जाते हैं पूरे महीने में इसके किसी दरवाज़े को खोला नहीं जाता है। इसका मतलब ये है कि इस माह के अंदर नेकियों के असबाब ज़्यादा होते हैं और गुनाहों के असबाब कम होते हैं। तो वजह इस तरीके से आसमान में इसका इस अंदाज से अहतमाम होता है। जहाँ तक ज़मीन की बात है, उसी हदीस में है कि जब रमज़ान की पहली रात होती है सरकश शैतानों को और सरकश जिन्नात को बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं। बेड़ियाँ पहनाने का मतलब यह है दीगर महीनों में जिस तेज़ी के साथ वो बुराइयों को फैलाते हैं, इस माह के अंदर उस तेज़ी के साथ वो बुराइयों को फैलाने से कासिर होते हैं। वजह इस तरीके से आसमान में भी इसका अहतमाम होता है, ज़मीन में भी इसका अहतमाम होता है, बल्कि इस माह की हर रात एक पुकारने वाला पुकार कर कहता है, या बाग़ी अल-खैर यक़बिल व या बाग़ी अश-शर यक़सिर वलिल्लाहि तक़ाउ मिनन नार। ऐ खैर के चाहने वाले तो आगे बढ़, ऐ शर के चाहने वाले तो रुक जा। और इस माह में अल्लाह के लिए गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। तो ये इस माह की पहली खुसूसियत है, और ये खुसूसियत किसी और महीने में नहीं पाई जाती है। दूसरी खुसूसियत ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस माह को इस्लाम के चौथे रुकन रोज़े के लिए ख़ास कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम ये है, तो इस बात की गवाही दो अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रमज़ान का रोज़ा रखो। तो गोया पूरा का पूरा महीना रोज़े का महीना है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फमन शहिदा मिनकुमुश-शहर फल्यसुमहु, तुम्हें का जो कोई माह रमज़ान को पाए चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अब सवाल ये है कि रोज़ा किसे कहते हैं? अरबी ज़ुबान में रोज़ा को सौम कहते हैं, और सौम का माना रुक जाना। किसी भी चीज़ से आप रुक जाएं उसको सौम कहते हैं। लेकिन सौम का शरई माना यह है अल्लाह की इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और दीगर रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाना। इस तारीख पे आप देखें रोज़े के दो अरकान आ गए हैं। पहला रुकन है नीयत, कि दिल में नीयत हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आप सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक इन सारी चीज़ों से रुक जाए जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नीयत के ताल्लुक़ से ये जान लें, फ़र्ज़ रोज़े के लिए सुबह सादिक से पहले नीयत का होना ज़रूरी है। नीयत का मतलब यह है दिल में ये इरादा हो कल आप रोज़े से रहेंगे। सहरी का अहतमाम करना या एक सहरी में उठना, ये सारी की सारी चीज़ें खुद नीयत में दाखिल हैं। लेकिन नफिल रोज़ों के लिए ये है कि आदमी सुबह सादिक के बाद भी नीयत कर सकता है, बशर्ते कि कोई ऐसा काम न किया हो सुबह सादिक के बाद जो रोज़ा के मुनाफी हो। और जहाँ तक दूसरा रुकन है रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से रुक जाना। रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है? अहले इल्म ने नुसूस के रोशनी में उन्हें जमा किया है। उनमें से पहली चीज़ ये है जानबूझकर खाना और पीना। एक आदमी को इल्म नहीं है, खा लिया, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा।
یا ہے کہ ایک آدمی بھول کر کھا لیا پی لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا ایک آدمی کو زبردستی کیا جا رہا ہے جس سے اسے جان کا خطرہ ہے، وہ کھا لے پی لے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے خطا اور نسیان اور اس کو اٹھا دیا گیا ہے جس پر انہیں مجبور کیا جائے۔ لیکن جب یاد دلا دیا جائے آپ روزے سے ہیں کھا رہے ہیں، فوراً اس کو رک جانا چاہیے۔ یاد دلانے کے باوجود اگر وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اسے اس دن کے عوض پھر روزہ رکھنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں وہ چیزیں ہیں جو کھانے پینے کے حکم میں ہیں، جیسا کہ غذائی انجیکشن، تو غذائی انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جماع اور ہم بستری ہے۔ تو جماع اور ہم بستری کا اپنا خاص مسئلہ ہے کہ اگر جماع اور ہم بستری کوئی رمضان کے روزے میں کر لے تو اس سے اس پر سخت کفارہ لازم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ گردن کو آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 7 دن 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 7 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اسی کے ساتھ توبہ استغفار بھی کرنا ہے اور اس دن کا اسے روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کوئی عمدن قے کرتا ہے اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جہاں تک پسنا لگانے والی بات ہے اس میں اہل علم میں اختلاف ہے، راجح یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ عمل جو پسنا لگانے کے حکم میں ہے، پسنا لگانے کے حکم میں یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں جسم سے خون نکالتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کم مقدار میں کوئی ٹیسٹ کے لیے کوئی خون نکالتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو الغرض روزے کے یہ 2 رکن ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے نیت کرنا، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے اور پینے سے رک جانا۔ اب روزہ کی فرضیت کے چند شروط ہیں، اہل علم نے نصوص کے روشنی میں بتلایا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، کیونکہ کافر اگر روزہ رکھے اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ عقل، کیونکہ پاگل کا خود ارادہ نہیں ہے، اور روزے کا پہلا رکن نیت ہی ہے، تو گویا پاگل کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تیسرا رکن ہے بلوغت۔ بلوغت کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اگر روزہ رکھے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اس کا روزہ تو ہو جائے گا مگر روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے اقامت۔ اقامت کا مطلب یہ ہے سفر میں نہ ہو۔ تو یہاں پر اہل علم نے سفر کی 3 صورتیں بتلائی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سفر میں آپ کے لیے آسانی ہو، روزہ رکھنے سے کچھ بھی تکلیف نہ ہو، تو لہٰذا ایسی صورت میں روزہ رکھنا آپ کے لیے مستحب ہے۔ یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ بھی رکھا ہے، اور اس لیے بھی کہ برات ذمہ اس سے حاصل ہوتی ہے، پھر سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں آسانی بھی ہے۔ تو لہٰذا اگر سفر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت تو ہے مگر روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اگر تھوڑی سی تکلیف ہے تو روزہ چھوڑنا افضل ہے، مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے تکلیف ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے سے آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو اولئک العصاة کی روشنی میں ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب ان 4 شرطوں کے بعد اسلام، عقل، بلوغت، اقامت، 5ویں شرط یہ ہے کہ صحت اور تندرستی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو پھر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر بیمار کے تعلق سے جیسے ہم نے اقامت کے تعلق سے 3 باتیں، سفر کے تعلق سے 3 باتیں بتائیں، تو بیمار کے تعلق سے بھی 3 صورتیں ہیں۔ اگر ایسی بیماری ہو جس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے، لیکن اگر ایسی بیماری ہو جس میں کچھ مشقت ہو مگر کوئی زیادہ مشقت نہیں ہے تو روزہ چھوڑنا افضل ہے، لیکن ایسی بیماری ہو جس سے جان کا خطرہ ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو تم ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہاں آپ یہ جان لیں کہ ایسی بیماری، یہ ساری تفصیل ایسی بیماری کے لیے ہے جس سے شفا یابی کی امید ہے، لیکن ایسی بیماری جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دے، اور روزہ چھوڑ کر جو ہے
ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے یا 1.25 کلو چاول دے دے، اس سے اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ ان شروط کے بعد آخری شرط یہ ہے، وہ عورت کے لیے ہے کہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ تو اس تعریف کو سامنے رکھنے سے جو بات ہمارے سامنے واضح ہوئی یہ ہے کہ روزے کے معاملے میں لوگوں کی کئی قسم ہیں۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہیں ہر حالت میں روزہ رکھنا فرض ہے، جن کے اوپر سارے کے سارے شروط منطبق ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، اور عورت ہے تو حیض و نفاس سے خالی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن دیگر دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے، جیسا کہ مسافر اور بیمار ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ ہے کہ روزہ چھوڑیں گے اور اس کے بدلے فدیہ دیں گے، جیسا کہ وہ بیمار جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، جیسا کہ ڈائبٹیز وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کہ اس طریقے سے ایسا بوڑھا شخص کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور اس طریقے سے چند ایسے ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے لیکن دیگر دنوں میں قضا کریں گے، جیسے حیض و نفاس والی عورت۔ تو یہ اس تفصیل کو جاننے کی کوشش کیجیے، کیونکہ بہت سارے اس مسئلے میں مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ کی خصوصیات میں دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس ماہ میں روزے کو فرض کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے کو فرض کیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی جان لیں کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا مستحب ہے، اور اس طریقے سے سورج ڈوبنے کے ساتھ افطار کرنا مستحب ہے۔ سحری کی آپ کو حاجت نہیں بھی ہو تب بھی آپ سحری کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ حدیث میں ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور اگر سحری کی ضرورت نہیں ہے تو کم سے کم ایک گھونٹ پانی تو پی لو۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے بہترین سحری کھجور ہے، اور سحری کھانے والوں کے تعلق سے حدیث میں فضیلت ہے، اللہ عز و جل اس کی تعریف کرتے ہیں، اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان میں فرق سحری کا کھانا ہے۔ اور افطار کے تعلق سے خیال رکھیں کہ افطار سورج ڈوبنے کے ساتھ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں، مطلب سورج ڈوبنے کے ساتھ افطار کر لیں، کیونکہ مقصد آپ کا بھوکا رہنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کس قدر سنت کی اتباع کرتے ہیں اور کس قدر سنت کا آپ اہتمام کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے روزے کی حالت میں مستحب یہ ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، کیونکہ 3 دعائیں جو رد نہیں کی جاتی ہیں، ان میں سے دعوت الصائم حتی یفطر، روزدار کی دعا ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لیں۔ ماہ رمضان کی ان 2 خصوصیات کے بعد تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام مستحب ہے، یا کہ اس کے استحباب میں مزید تاکید ہے۔ قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز جو عشاء کے نماز کے بعد سے صبح صادق تک پڑھی جاتی ہے، اس کا نام قیام اللیل بھی ہے، اس کا نام تراویح بھی ہے، اور اس کا نام تہجد بھی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک۔ تو یہاں اس سے بات واضح ہوئی، کچھ لوگ ایسے وقت میں مسجد میں پہنچتے ہیں جبکہ تراویح جاری رہتی ہے، تو ایسی حالت میں انہیں چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں پھر اس کے بعد تراویح میں داخل ہوں، کیونکہ تراویح کی نماز یا قیام اللیل کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ پہلے عشاء کی نماز پڑھیں پھر آپ تراویح پڑھیں۔ تراویح کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے قولاً کوئی عدد ثابت نہیں ہے سوائے 2 رکعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رات کی نماز کے بارے میں، آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، تو کم سے کم رکعت 2 ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جو ثابت ہے 11 رکعت ہے، اور بعض میں 13 ہے، اور بعض محدثین نے کہا 13 درحقیقت دیکھنے والے نے صبح کی سنت کو شامل کر لیا، تو حقیقت میں زیادہ سے زیادہ 11 ہے، یعنی 8 رکعت قیام اللیل کے ہیں اور 3 رکعت وتر کے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ قیام اللیل تو سارا پورے کے پورے سال میں مستحب ہے، لیکن رمضان میں اس کی سنیت میں
اور اس کے استحباب میں تاکید آ جاتی ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس بات کا خدشہ ختم ہو گیا کہ یہ نماز فرض نہ ہو، تو آپ نے لوگوں کو ایک امام کی ابتدا میں جمع کیا، تو لہذا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اس کی تاکید میں اور اضافہ ہو گیا ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں، یہ بھی بہتر اور افضل ہے۔ اور ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت یہ ہے، اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اللہ عز و جل نے لیلۃ القدر کے تعلق سے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 ماہ سے زیادہ بہتر ہے، کسی اور مہینے میں یہ رات نہیں آتی ہے۔ تو لیلۃ القدر 1000 ماہ سے زیادہ افضل ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس رات کا اہتمام کیا، اس رات کو آپ نے عبادت میں گزارا، توبہ اور استغفار میں گزارا، گویا آپ نے 84 سال عبادت میں آپ نے گزار دی۔ جو انسان اگر 84 سال یا 90 سال بھی جیتا رہے، عبادت کی 84 سال عمر نہیں ہوتی ہے، کھانے پینے میں اوقات گزر جاتے ہیں، کاروبار میں اوقات گزر جاتے ہیں، سونے میں گزر جاتے ہیں، مگر یہ رات اگر مل جاتی ہے تو اس کی عبادت کی عمر میں 84 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ اب یہ رات کب آتی ہے؟ تو رمضان کے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29۔ اور بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ طاق کے علاوہ جفت میں بھی یہ رات آ سکتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے آخری عشرہ کا اہتمام کرتے تھے۔ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، اس کے آخری عشرے کا آپ جو اہتمام کرتے تھے، کسی اور کا ایسے اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رات کو جاگ کر گزارتے، گھر والوں کو بیدار کرتے اور مکمل تیاری کرتے، لنگور کس لیتے تھے۔ تو لہذا یہ بھی اس ماہ کی خاص خصوصیت ہے کہ اس ماہ کے آخری عشرے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور جس کو یہ رات مل جائے تو سمجھیے کہ سارا کا سارا خیر اس کو مل گیا، اور اس رات کے خیر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جس کے تقدیر میں محرومیت لکھی گئی ہے۔ تو ان تین چیزوں کے بعد، تین باتوں کے بعد چوتھی خصوصیت اس ماہ کی یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس ماہ کو نزول قرآن کے لیے خاص کر دیا۔ نزول قرآن کے لیے خاص کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی، اور اس طریقے سے اس مہینے میں قرآن مجید کو مکمل طور سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے۔ اس سے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ روزے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ روزہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جیسا کہ عاشورہ کا روزہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز بنی اسرائیل کو فرعون اس کے لشکروں سے نجات دی تھی، اور اسی طریقے سے پیر کے روزہ یہ ہے کہ اس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور جمعرات کے روز اعمال اللہ تعالیٰ کے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایام بیز میں کہ راتیں چاندنی ہو جاتی ہیں، تو گویا روزوں کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ روزے شکر ادا کرنے کے بہترین ذریعے ہیں۔ تو ماہ رمضان کا روزہ در حقیقت شکر اس بات کا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے، چونکہ اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا گیا ہے، وہ ماہ رمضان کا روزہ آپ رکھیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور اہتمام اس طریقے سے کہ جبرائیل امین رمضان کی ہر رات آتے تھے اور قرآن مجید کی مدارست کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 بار جو کچھ نازل ہوا تھا اس کی مدارست ہوئی۔ تو گویا اس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت سننا، دوسرے کو تلاوت سنانا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس پہ تدبر کرنا، غور کرنا، اس کا درس دینا، سارے کے سارے مستحب ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں قرآن اور روزے کو ملا کر ذکر کیا گیا ہے، الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے دن میں اسے کھانے پینے سے روک دیا، اور قرآن یہ کہے گا اے اللہ میں نے رات کو اسے سونے سے روک دیا ہے۔
تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا اس ماہ سے ایک خاص تعلق ہے، تو گویا یہ بھی اس ماہ کی ایک خاص خصوصیت میں سے ہے۔ اور اس طریقے سے اس ماہ کی چند اور خصوصیات ہیں، جیسا کہ مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے روزے میں بھی مغفرت کا وعدہ ہے، رات کے قیام میں بھی مغفرت کا وعدہ ہے، لیلۃ القدر میں بھی مغفرت کا وعدہ ہے، لیلۃ القدر کی دعا میں بھی مغفرت کا ذکر ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے جسے یہ ماہ مل جائے اور ماہ گزر جائے اور اس کی مغفرت میں ہو، وہ بدبخت انسان ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، کیونکہ یہ مہینہ اپنے ساتھ بخشش کے سارے سامان کو لے کر حاضر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس ماہ میں خاص طور سے کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے دھل لیں اور اپنے وجود کو گناہوں سے پاک و صاف کر لیں۔ اور اس طریقے سے اس ماہ میں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ کے آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے۔ اور اس طریقے سے اس ماہ کی خصوصیت یہ بھی ہے، جیسے یہ ماہ ختم ہوتا تو ایک اور عبادت شروع ہوتی ہے، وہ ہے صدقۃ الفطر کی، کہ شوال کے چاند نظر آنے کے ساتھ جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور اس طریقے سے اس ماہ کے ساتھ شوال کے روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے کہ جو ماہ رمضان کا روزہ رکھے پھر شوال کے 6 روزہ رکھے، گویا اس نے سال بھر روزے رکھے ہیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے مہینہ جو آ رہا ہے تمام کے تمام خیرات، تمام کے تمام برکتوں کو لے کر امت مسلمہ پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس وقت امت انتہائی کرب کی حالت میں جی رہی ہے، مسائل ایک سے ایک مسائل امت کو اپنے لپیٹ میں لے رہے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے اس ماہ کا خاص طور سے اہتمام کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ تک پہنچائے اور ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس ماہ کا حق ادا کرتے ہیں اور اس ماہ میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس ماہ کا حق ادا کرتے ہیں اور اس ماہ کی قدر کرتے ہیں، اور جنہیں اس ماہ میں، جن کی گردنوں کو اس ماہ میں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔